بھارت میں احمد آباد ایئرپورٹ کے قریب مسافر طیارہ گر کر تباہ، عملے کے 12 ارکان اور 11 بچوں سمیت 240 مسافر ہلاک۔ خوش قسمتی سے طیارے کا ایک مسافر زندہ بچ گیا۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے ایئر انڈیا کا بوئنگ 787 ٹیک آف کے فوراً بعد ڈاکٹروں کے ہاسٹل پر جا گرا۔ طیارہ گرنے کے منظر اور شعلوں کی ویڈیوز بھی سامنے آئیں۔ بھارتی میڈیا کا ہاسٹل میں 75 ہلاکتوں کا دعویٰ۔ طیارہ احمد آباد سے لندن جا رہا تھا۔ 53 برطانوی، 7 پرتگالی اور 1 کینیڈین شہری سوار تھا۔ گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ وجے روپانی بھی ہلاک مسافروں میں شامل۔ طیارہ گرنے سے میڈیکل ہاسٹل کی عمارت تباہ ہو گئی۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کہتے ہیں طیارے میں 1.25 لاکھ لیٹر فیول تھا۔ دو 241 مسافروں میں صرف ایک خوش نصیب نکلا۔ طیارہ حادثے کا ایک مسافر بچ گیا۔ بھارتی نیات برطانوی شہری نے طیارے کے ایمرجنسی گیٹ سے چھلانگ لگا کر جان بچائی۔ وشواس کمار کا کہنا ہے اڑان بھرتے ہی 30 سیکنڈ بعد محسوس ہوا طیارے میں کچھ خرابی ہے۔ وشواس کا بھائی بھی طیارے میں سوار تھا۔ ایک خاتون تاخیر سے ایئرپورٹ پہنچنے پر حادثے سے بچ گئی۔ بھومی چوہان نے بتایا ٹریفک میں پھنس گئی تھی، 10 منٹ تاخیر سے پہنچی۔ ایئرپورٹ سے باہر آئی تو دیکھا کہ جہاز اڑان بھرنے کے فوری بعد گرا اور تباہ ہو گیا۔ اب بھی کانپ رہی ہوں، گھبراہٹ کا شکار ہوں۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہیں، وہ کوئی بھی مسئلہ حل کر سکتے ہیں، دونوں ملکوں کو اکٹھا کر لیں گے۔ پاکستان اور بھارت سے کہا ہے بہت لمبی دشمنی ہو گئی، 2000 سال سے پاکستان اور بھارت لڑ رہے ہیں، اور کتنا عرصہ لڑو گے؟ بلاول بھٹو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ایکس پر ری پوسٹ کیا، لکھا پاکستان امن چاہتا ہے، صدر ٹرمپ بھی امن چاہتے ہیں، بھارت میں نریندر مودی کی حکومت جنگ چاہتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات۔ پاکستان اور یو اے ای کے درمیان اقتصادی اور ترقیاتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستان میں اماراتی سرمایہ کاری بڑھانے پر بھی گفتگو کی گئی۔ دو طرفہ تعاون، خطے اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے تعمیری کردار پر یو اے ای کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کے لیے امارات کے تعاون اور ترقیاتی منصوبوں کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم نے ایکس پر اپنے پیغام میں لکھا دونوں ملکوں کے تعلقات باہمی اعتماد اور بھائی چارے پر مبنی ہیں، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت دو طرفہ تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر جلد حملے کی دھمکی دے دی۔ تل ابیب نے امریکی یورپی حکام کو حملے کا بتا دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے خبردار کیا خطے میں ایک بڑی جنگ کا خطرہ ہے، امریکیوں کو خطے سے نکل جانا چاہیے، جلد ہی وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایران پر میزائل حملہ ممکن ہے۔ سندھ حکومت آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کرے گی۔ اسمبلی کی اجلاس سہ پہر 3 بجے طلب۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 15%، پینشن میں 10% اضافے کی تجویز۔ نئی اسکیموں کے لیے 183 ارب، ارکان اسمبلی کے لیے فنڈ میں 45 ارب مختص کرنے کی تجویز۔ تعلیم کا بجٹ 32 سے بڑھا کر 38، صحت کا بجٹ 18 سے بڑھا کر 21 ارب مختص کرنے کی سفارش۔ کراچی کے بڑے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 21 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ ترقیاتی بجٹ 1018 ارب تک پہنچنے کی توقع۔ ایم کیو ایم کا بجٹ سیشن میں احتجاج کا فیصلہ۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کہتے ہیں سندھ حکومت نے بجٹ پر اعتماد میں نہیں لیا، ہر چیز ہم سے چھپائی جا رہی ہے۔ اور خیبر پختونخوا کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ صوبائی حکومت نے بجٹ کو بانی سے وزیر اعلیٰ اور مشیر خزانہ کی ملاقات سے مشروط کر دیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں بانی کی مشاورت اور منظوری کے بغیر بجٹ پاس نہیں ہوگا۔ اور ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے بہت قریب تھے، طاقت کے ذریعے دنیا میں امن قائم کریں گے۔ امریکی صدر کے ایلان مسک کی جانب سے دی گئی ٹیسلا گاڑی کی تعریف، کہا
مجھے ٹیسلا پسند ہے، ایلان مسک مجھے پسند کرتے ہیں، الیکٹرک گاڑیوں پر ایلان مسک سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو امریکی فوج کا دعوت نامہ، صلاحیتوں کا اعتراف ہے۔ بھارت عالمی برادری کے سامنے خود بے نقاب ہو گیا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے بیانات میں کشمیر کے معاملے کو اجاگر کیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا فلسطین سے متعلق اقوام متحدہ کی کانفرنس کا آغاز 17 جون سے ہوگا۔ امریکہ نے ہم سے رابطہ کیا یا نہیں، مگر ہم اس کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ کسی کے رابطے کرنے یا نہ کرنے سے فلسطین پر پاکستان کی پوزیشن تبدیل نہیں ہوگی۔ بھارت نے پاکستان کا پانی بند کیا تو جنگ ہوگی۔ پاکستانی پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کا BBC کو انٹرویو، کہا پاکستان کا موقف سچ پر مبنی اور تگڑا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے اقدامات کو امریکہ میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ امریکہ کو بھی معلوم ہے ہم دہشت گرد گروہوں سے کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ بانی PTI کی سیاست غیر جمہوری اور غیر پارلیمانی رہی ہے۔ وہ آج بھی کہتے ہیں حکومت سے نہیں، فوج سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ بھارت خطے میں چودھری بننا چاہتا تھا، 5 دن میں مذاق بن گیا۔ اس کے جدید لڑاکا رافیل طیارے چڑیوں کی طرح گرے۔ کہتا تھا ہمارے پاس S-400 ہے، چڑیا بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ ہم نے S-400 کی بیٹریاں تک اڑا دی۔ بھارت کی ساری ہوا نکل گئی۔ پارلیمانی وفد کے رکن مصدق ملک کی برسلز میں میڈیا سے گفتگو، کہا بھارتی وزیر اعظم کے سر پر ہندوتوا کا بھوت سوار ہے۔ آگ اور خون کی ہولی مت کھیلیں، پاک افواج سرحدوں اور بچوں کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں اضافے کا نوٹس لے لیا۔ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ سے رپورٹ طلب۔ رپورٹ کی روشنی میں تنخواہوں میں اضافے پر فیصلہ کریں گے۔ 6 جون کو اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہ میں 534% اضافہ کیا گیا تھا۔ نئی تنخواہ 13 لاکھ روپے مقرر کی گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں اضافہ مالی فحاشی قرار دیا تھا۔ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں چیئرمین کمیٹی اور عمر ایوب میں گرما گرمی۔ وزیر خزانہ کی بریفنگ کے بعد اپوزیشن لیڈر کی سوال پوچھنے کی کوشش، اجازت نہ ملنے پر عمر ایوب سخت برہم۔ کہا سوال کرنا میرا حق ہے، میرے سوال معاشی ٹیم کی مدد کریں گے۔ نوید قمر بولے آپ کا حق ہے لیکن آپ اس طرح خلل نہیں ڈال سکتے۔ عمر ایوب کی واک آؤٹ کی دھمکی، چیئرمین کمیٹی نے سوال کی اجازت دی۔ پیپلز پارٹی کا وفاقی بجٹ کے خلاف ملک احتجاج کا اعلان، چودھری منظور کی فائنانس بل پر کڑی تنقید۔ کہا حکومت کے غلط فیصلوں سے مسائل کا سامنا ہے، یہ امیروں کے لیے بجٹ ہے، غریب آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں، کسان رل رہا ہے، اس پر ہر حد تک جائیں گے، ذمہ داری ہماری نہیں حکومت کی ہوگی۔ خیبر پختونخوا کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ صوبائی حکومت نے بجٹ کو بانی سے وزیر اعلیٰ اور مشیر خزانہ کی ملاقات سے مشروط کر دیا۔ PTI ذرائع کا کہنا ہے پارٹی اور حکومتی قیادت اسلام آباد میں بانی سے ملاقات کے منتظر ہے۔ اسمبلی اور کابینہ میں بجٹ تجاویز بانی PTI کی منظوری سے مشروط ہے۔ بانی سے ملاقات نہ ہونے پر وزیر اعلیٰ آئندہ کا لائحہ عمل جاری کریں گے۔ کسی خوف یا لالچ میں آ کر پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس بار کچھ مختلف کریں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کہتے ہیں پہلا اور بڑا ہدف بانی PTI کی رہائی ہے۔ احتجاج کا مربوط منصوبہ بنایا ہے جو سیاسی کمیٹی کے سامنے رکھوں گا۔ ہم نے ہمیشہ بات چیت کو اہمیت دی لیکن یہ حکومت بااختیار نہیں ہے۔ PTI دور کی بارودی سرنگیں آج بھی ہم صاف کر رہے ہیں۔ معاشی مشکلات کے باوجود ہم نے ترقیاتی منصوبے جاری رکھے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی پریس کانفرنس، کہا ہم نے پاکستان کی معیشت کو بحال کیا۔ ہم پر تنقید کرنے والوں کو گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ ہم نے مہنگائی اور خسارے میں کمی کی ہے۔ آپ تو IMF پروگرام بند کروانا چاہتے ہیں، اب پاکستانی قوم آپ کے فریب میں نہیں آئے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امیگریشن پالیسیز کے خلاف مظاہروں میں شدت آ گئی۔ غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن پر مختلف ریاستوں میں احتجاج۔ پولیس نے ہنگامہ آرائی کے الزام میں
جنوبی کیلیفورنیا سے 330، نیو یارک سے 83، سین فرانسسکو سے 150 اور شکاگو سے 17 مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ گورنر ٹیکساس کا نیشنل گارڈز تعینات کرنے کا اعلان، لاس اینجلس میں فوج کو شہریوں کو حراست میں رکھنے کا اختیار دے دیا۔